یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 57 تا 61 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور شفا دلوں کی بیماریوں کی اور ہدایت اور رحمت اہل ایمان کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے سو اس پر خوش ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو تم جمع کرتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اللہ نے جو تمہارے لیے روزی نازل کی ہے، پھر تم نے ٹھہرایا اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال۔ کیا اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں یا تم اللہ پر گھڑتے ہو؟ اور کیا خیال ہے جھوٹ باندھنے والوں کا اللہ پر کہ قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تو فضل کرتا ہے لوگوں پر، لیکن بہت سے لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور نہیں ہوتا کسی حال میں بھی، اور نہ آپ پڑھتے ہیں قرآن کچھ اور نہیں کرتے تم لوگ کچھ عمل، مگر یہ کہ ہم حاضر ہوتے ہیں تمہارے پاس جب تم مصروف ہوتے ہو، اور اس میں تمہارا رب غائب نہیں ہوتا۔ تمہارے رب کے لیے غائب نہیں ایک ذرہ بھی زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ چھوٹا اور بڑا جو نہیں ہے اس کی کھلی کتاب میں مرقوم یعنی لکھا ہوا نہ ہو۔ پچھلی آیات میں کفار اور مشرکین اور منکرین پر عذابات کا تذکرہ تھا، اور جس طرح وہ حق کو جھٹلا رہے تھے اور اس حوالے سے ان پر دنیا اور آخرت کے اندر عذابات کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ ان آیات میں
ان کے لیے ان عذابات سے بچنے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ذکر فرمایا گیا، اور وہ طریقہ اور ذریعہ گمراہی سے نکلنے کا یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور قرآن پر آیا جائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار فرمایا جائے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ انسان اور انسانیت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا نسخہ اور ہدایت اور گمراہی سے بچنے کا طریقہ اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی۔ دوسری دنیا کی نعمتیں اس کے مقابلے میں کم ہیں، اور یہ ہدایت والی اور گمراہی سے بچنے کی جو نعمت ہے یہ سب سے عظیم ہے۔ اس لیے پوری انسانیت کو خطاب فرمایا گیا کہ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے، موعظۃ من ربکم۔ فرمایا موعظہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو سن کر انسان کا دل نرم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائے، دنیا کی غفلت کا پردہ اس کے دل سے دور ہو جائے اور آخرت کا دھیان اس کے دل کے اندر آ جائے، اس کو موعظہ حسنہ کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید اس سے بھرا ہوا ہے۔ پھر موعظہ کے ساتھ من ربکم کہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، اس میں بھی اس بات کی حیثیت کو، یعنی اس نصیحت کی حیثیت کو بڑھا دیا گیا کہ یہ کسی انسان کی طرف سے یہ نصیحت تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہارے لیے اس نے ہدایت کا سما بھی پیدا کر دیا اور تمہیں پہنچا دیا، اس لیے یہ تمہارے لیے نصیحت ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ قرآن کریم کی دوسری صفت بیان فرمائی، شفاء لما فی الصدور، یعنی اس میں شفا ہے، یعنی بیماریوں کے دور ہونا، اور صدور صدر کی جمع جس کا معنی سینہ ہوتا ہے، اور مراد اس سے قلب ہے، یعنی دلوں کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے اس کے اندر شفا رکھی گئی ہے، علاج ہی نہیں بلکہ شفا اس کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ قرآن مجید دلوں کی بیماریوں کا کامیاب علاج اور شفا اور صحت ہے، اس کا نسخہ اکثیر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن کی اس صفت سے معلوم ہوا کہ وہ خاص دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ حضرات نے فرمایا ہے کہ صرف یہاں چونکہ دل کی بیماری کا ذکر ہے، اس لیے یہاں فرما دیا۔ قرآن مجید اور احادیث کی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نہ صرف دلوں کی بیماری یعنی باطنی بیماریوں کی شفا بھی ہے، بلکہ ظاہری بیماریوں کی شفا بھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ میرے سینے میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے شفاء لما فی الصدور، یعنی قرآن شفا ہے ان تمام بیماریوں کی جو سینوں کے اندر ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ میرے حلق میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی یہی فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو۔ حضرات علماء کرام مفسرین نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ کہ جس کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا ہے، اللہ رب العزت نے اس میں جسمانی اور ظاہری بیماریوں کی شفا بھی رکھ دی ہے۔ قرآن مجید کی تیسری صفت جو اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے وہ ہے ہدا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اور یہ ہدایت صراط مستقیم کی ہے، انسان کو کامیابی کی طرف لے جانے والی، گمراہی سے بچانے والی۔ ایسی طریقے کی طرف دعوت دیتا ہے انسان کو کہ جو عظیم نشانیاں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تاکہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ چوتھی صفت قرآن مجید کی بیان فرمائی رحمت، کہ یہ رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ آیت کا خطاب یا ایھا الناس کے ساتھ اور اختتام رحمت للمؤمنین، کہ رحمت اہل ایمان کے لیے۔ تو فرمایا کہ یہ رحمت ویسے تو سب کے لیے ہے، لیکن یہ حقیقت میں ان کے لیے ثابت ہوگی، یہ رحمت
کہ جو ایمان لے آئیں گے۔ اگلی آیت میں پھر اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ آپ اہل ایمان کو اور انسانیت کو یہ فرما دیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں نصیحت بھی اور بیماریوں کی، دلوں کی بیماریوں کی شفا بھی، ہدایت بھی اور رحمت بھی اللہ کے فضل سے تمہیں مل گئی ہے، لہٰذا تمہیں اس پر خوش ہونا چاہیے، اور اصل خوشی کی چیز یہی ہے، اور جو کچھ تم دنیا کے حوالے سے جمع کر رہے ہو وہ خیر نہیں ہے، وہ بہتر نہیں ہے، اس کے جمع کرنے پر تم خوش نہ ہو۔ حقیقت میں اللہ کا فضل اور رحمت تمام مال و دولت، عزت اور سلطنت سے بہتر ہے جو انسان کو دنیا کے اندر حاصل ہو سکتا ہے۔ جو انسان دنیا بھر کا سرمایہ، اپنی زندگی بھر کا سرمایہ سمجھتا ہے، وہ بہتر نہیں بلکہ یہ بہتر ہے۔ اگلی آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جو حلال اور حرام کے معاملے میں اپنی ذاتی رائے کو دخل دیتے ہیں اور قرآن و سنت کو اس معاملے میں فوقیت نہیں دیتے۔ فرمایا گیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا ہے تو تم اس میں سے اپنے لیے حرام اور حلال کو خود ہی قرار دے دیتے ہو۔ اللہ نے تو ایسا نہیں کیا، تم اللہ پر یہ افتراء کر رہے ہو، گھڑ رہے ہو۔ مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی شدید وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کے حلال اور حرام کرنے کا اختیار کسی انسان کی رائے کو نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں جس چیز کو حلال قرار دے دیا اسے حلال سمجھا اور کہا جائے گا، اور جس چیز کو حرام قرار دے دیا گیا وہ حرام ہوگی اور اسے حرام ہی سمجھا جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کامل اور علم محیط اور اس کی بے مثال وسعت کا ذکر فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر کہ آپ جس کام میں ہوں، جس حال میں ہوتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ یہ چیز کیا، کسی شخص کا کوئی عمل بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو اللہ سے مخفی نہیں، چھپا ہوا نہیں۔ آسمان اور زمین کے اندر کوئی ذرہ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہر چیز کتاب مبین میں یعنی لوح محفوظ میں اللہ رب العزت نے لکھی ہوئی ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دینا بھی مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مخالف اور دشمن آپ کے بہت ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اہل ایمان کو کس چیز پر خوش ہونے کا فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ ہے کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، یعنی خوشی میں مست مت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہونے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ مذکورہ آیت کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ تم خوش ہو جاؤ، خوش ہونے کا حکم ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ آیت کے پچھلے حصے کے اندر جو فرمایا گیا قرآن مجید کی 4 خصوصیات کا ذکر فرما کر اہل ایمان کو یہ فرمایا گیا کہ تمہیں اس پر خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ سب اللہ کے فضل کی وجہ سے تمہیں حاصل ہوا ہے، لہٰذا خوش ہونے کا جو حکم ہے وہ اللہ کے فضل کے واقع ہو جانے کے بعد کا حکم ہے، اور جس خوشی سے منع کیا جا رہا ہے وہ دنیا کی خوشی اور دنیا کی خوشی میں مست ہو جانا، دنیاوی چیزوں پر خوش ہونا۔ فرمایا کہ وہ تو عارضی ہوتی ہیں اور زوال پذیر ہوتی ہیں اور انسان سے چھن جانے والی ہوتی ہیں، لہٰذا ان پر خوش ہونے کا کوئی موقع نہیں۔ خوشی کا موقع اور خوش ہونے کا موقع تو یہ ہے کہ اللہ نے جو تم پر فضل کیا اور تمہیں ایسی چیز عطا فرما دی جس سے تم دنیا کو بھی کامیاب کر سکتے ہو اور آخرت کو بھی کامیاب بنا سکتے ہو، تو حقیقت میں خوش ہونے کی چیز یہی ہے اور اسی پر ہی خوش ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔